بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی خبروں، تجزیوں اور حالات حاضرہ کے پروگرام دا نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں نعیم رضا اور آج 5 جنوری 2021۔ ناظرین، جب ہم کسی کے بارے میں کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کل پاکستان اور ترکی کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے متعلق بہت سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پروپیگنڈا کر کون رہا ہے۔ اس پروپیگنڈا میں شامل بھارت، اسرائیل، امریکہ، یونان، فرانس اور چند ایک عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ اس پروپیگنڈا کا جو نشانہ بن رہے ہیں وہ ہیں چائنا، ترکی اور پاکستان، جس پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان، جبکہ ترکی پر بھی الزام ہے کہ وہ کچھ خطرناک ہتھیار حاصل کر رہا ہے پاکستان سے، جس میں چائنا اور پاکستان اس کے مددگار ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے اوپر امریکہ نے کچھ پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ دفاعی پابندیاں ہیں۔ ترکی امریکہ سے مل کر کچھ ہتھیاروں کی پروٹیکشن کر رہا تھا، جس پر امریکہ نے اب پابندیاں لگا دی ہیں۔ لیکن ترکی کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ ناظرین، جو پہلے پابندیاں لگی تھیں اس لیے کہ ترکی نے رشیا سے خاص قسم کا میزائل حاصل کر رکھا ہے۔ اس میزائل سسٹم سے امریکہ کو خطرہ ہے کہ ان کا کوئی بھی طیارہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ امریکہ کا کوئی میزائل اس سے بچ نہیں سکتا۔ ترکی کے اوپر سے کوئی بھی حملہ آور چیز جو ہوا میں سے گزرے گی، ترکی اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اب مزید پابندیاں لگنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک جھوٹا جال بنایا جا رہا ہے۔ چائنا اور رشیا کے خلاف کون سے اخبارات نے ان خبروں کو شائع کیا؟ بھارت کا ایک زی نیوز ہے، اس نے سب سے پہلے اس خبر کو شائع کیا کہ ترکی پاکستان ان ٹاپ لیول ڈسکشن اوور نیوکلیئر ویپن پروگرام، یعنی کہ ترکی ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے اور پاکستان اس کا مددگار ہے۔ ترکی اور چائنا نے کچھ ایسا سامان دیا ہے جس کو پاکستان کے ذریعے ترکی پہنچایا جائے گا۔ یہ زی نیوز انڈیا کی ہیڈ لائن تھی۔ اس کے علاوہ چیبیا نیوز، یہ بھی بھارت کا ایک نیوز ہے، اس نے بھی اسی طرح کی ہیڈ لائن دی ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر 22 اور 23 دسمبر 2020 کو ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات، جس میں ترکی اور پاکستان کے ڈیلیگیشن آپس میں ملے تھے، اس ملاقات میں دفاعی ماہرین بھی موجود تھے۔ اس کی تفصیل خاص طور پر لکھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں پاکستان ترکی کو اور ترکی پاکستان کو کیا دے رہا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کیا دے رہے ہیں۔ چائنا کی انٹری کیوں اور کیسے ہوئی، اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے کیا؟ کیا ترکی واقعتاً ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے؟ اس کے بارے جو دعویٰ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ یہاں پر ایک IBT انٹرنیشنل بزنس ٹائم، یہ امریکن اخبار ہے، وہ لکھتا ہے If Turkey running secret nuclear weapon program with the help of Pakistan، کیا ترکی ایک خفیہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے اوپر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے؟ ناظرین، یہ ایک سوالیہ انداز تھا۔ یہ جو فکرہ تھا، جو انہوں نے پوچھا یا جو بات کی، وہ ایک سوالیہ انداز تھا اس کو بات کرنے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور یوٹیوب چینل ہے ورلڈ افیئر، اس نے باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری بنا کر چلائی۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ چینل پہلے بھی پاکستان اور ترکی کے خلاف لکھتا رہتا ہے یا بولتا رہتا ہے۔ تو مختلف امریکن، اسرائیلی اور انڈین اخبارات اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رجب اردگان 2023 کے بعد بہت طاقتور ملک بننے جا رہا ہے۔ ترکی نے S-400 کو خرید کر اپنے خلاف دفاع کو
मजबूत तरीन बना लिया है, यानी उसके अपना जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम, उसको बहुत मजबूत बना लिया है। अब वो अटैक करने की सलाहियत को बड़ा करना चाहता है, यानी कि वो खुद भी अटैक कर सके किसी और मुल्क के ऊपर, यानी सिर्फ अपने आप को दिफा ही नहीं कर सका बल्कि वो अटैक भी कर सके किसी दूसरे के ऊपर। यानी कि दिफाई लिहाज से अपने आप को बचाने के लिए जो दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो तुर्की ने हासिल कर लिया है। अब उसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो तुर्की खुद को बचा सकेगा। अब अटैक करने के लिए जो हथियार होता है, यानी जो तुर्की को अटैक करने के लिए हथियार चाहिए, वो है एटमी सलाहियत। अब तुर्की वो हासिल करने जा रहा है 2023 से पहले। तुर्क सदर के दौरे का हवाला देते हुए और पाकिस्तान की मिलिट्री से बातचीत का हवाला देते हुए उन अखबारात में ये लिखा कि रजब तैयब उर्दगान ने एक दरख्वास्त की है कि हमें एटमी ताकत बनाया जाए, जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। पाकिस्तानी वफद कुछ अर्सा पहले तुर्की गया और उन्होंने बहुत सारी तुर्किश दिफाई प्रोडक्शन कंपनियों का दौरा भी किया और देखा कि किस किस्म के हथियार तैयार हो रहे हैं और उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि छोटे छोटे हथियार तुर्की पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर बनाता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी नहीं, छोटी मिकदार की है, छोटी सलाहियत रखते हैं। छोटे रॉकेट तुर्की बहुत अच्छे बनाता है, ड्रोन भी बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल तुर्की नहीं बना सका जिस तरह के पाकिस्तान के पास हैं इस वक्त, जैसे कि शाहीन 2 या दीगर बहुत सारे। तो पाकिस्तान क्रूज टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए और इस किस्म के मिसाइल बनाने के लिए पाकिस्तान तुर्की की मदद कर रहा है, जो मिसाइल दूर तक मार कर सकते हैं। यूरोप और दूर दराज के ममालिक बशमूल इसराइल, वो सब कुछ तुर्की के रडार पर आ जाएंगे अगर तुर्की इस तरह के मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये सारे मुल्क जो हैं उसके रडार पर आ सकते हैं और तुर्की जब चाहे उनको हमला करके तबाह भी कर सकेगा। इस तरह की बातें लिखी गई हैं उन अखबारात में जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तैयब उर्दगान इस खित्ते में एक बड़ी ताकत बनना चाहता है। यूनान के साथ उनकी पहले ही लड़ाइयां हैं, फ्रांस के साथ भी ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं है। नेटो का इत्तेहादी जरूर है, लेकिन अब उस पर पाबंदियां भी लग चुकी हैं। तो तुर्की एक नए ताल्लुकात बना रहा है, जैसा कि रशिया, पाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, जापान और कुछ दीगर ममालिक भी हैं। तो तुर्की इस खित्ते में एक नए इत्तेहादी के तौर पर सामने आ रहा है और मशरक का एक मजबूत नुमाइंदा यूरोप के सर पर बैठा हुआ होगा। इस किस्म का तासर दिया जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की, जी हाँ, तुर्की यूरोप के सर पर एक ऐसा खतरा जरूर मौजूद है जिसका इत्तेहादी उसकी पुष्ट पर हो। तुर्की को फ्रंट पर खेलने के लिए उसका ताकतवर होना बहुत जरूरी होगा। अगर तुर्की इस ग्रुप में शामिल होता है तो इस ग्रुप को मिलकर तुर्की को मजबूत करना होगा। ये एक हकीकत है, क्योंकि वो सबके आगे बैठा हुआ होगा, यानी वो सबसे फ्रंट पे खेल रहा होगा। तुर्की की बहुत मुखालफत की गई है, इसमें हवाला भी दिया गया है इंडो एशियन न्यूज सर्विस का, यानी IANS का, कि पाकिस्तान और तुर्की खतरनाक हथियारों की सलाहियत एक दूसरे के साथ तब्दील कर रहे हैं। और HLMDG ये एक ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप तय कर रहा है कि पाकिस्तान तुर्की को एटमी हथियार कैसे फराहम करेगा। इसमें जो एक दावा किया गया है, सैनिटरी फ्यूजेस फराहम कर रहा है और तुर्की ने पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में नंबर हासिल करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये बड़ा खतरनाक एलिगेशन है। पहले इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान ने लीबिया को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान ने इराक की मदद की,
پاکستان نے نارتھ کوریا کی مدد کی، یہ الزام لگائے گئے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ ہی ان الزامات کی تردید کی۔ یہ بتایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان اس طرح کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی سطح پر بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سینٹریفیوجز کیا ہے؟ پاکستان سب سے زیادہ لیڈ کرنے والا ملک ہے اس خطے میں سینٹریفیوجز۔ سینٹریفیوج ایک ایسی مشین کو کہتے ہیں جس کے اندر گیسز کو یا ایٹمز کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی مکسچر اس مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ مشین اس تیزی سے گھومتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نارمل مٹیریل اگر استعمال کیا جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب سینٹریفیوجز کے اندر یورینیم ڈالتے ہیں، یہ بہت سارے آئسوٹوپ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو یہ مشین سینٹریفیوجز اس کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ایک خاص جگہ پر پہنچ کر جو آپ کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، آئسوٹوپ یعنی یورینیم 235 جو آپ کو ایٹمی صلاحیت کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی آسان کام نہیں، سائنسدانوں کو کئی سال بلکہ دہائیوں لگ جاتے ہیں اس کو کرنے میں۔ پاکستان نے بڑی جدید قسم کی مشینری تیار کی ہے، دنیا مان گئی ہے، تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان ترکی کو سینٹریفیوجز فراہم کر رہا ہے جس سے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اب یہ جو ترکی اور پاکستان کے معاملات طے ہو رہے ہیں، یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو بھارت، اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے وہ ممالک کر رہے ہیں جن کو ترکی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے کچھ دفاعی معاہدے کیے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے ترکی اور پاکستان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور چائنا بھی ایک بڑا اتحادی ان کے ساتھ موجود ہے۔ ایران بھی ان کے ساتھ موجود ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں ایک ایسی ٹرین چلے گی جو پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی جائے گی۔ ان ساری چیزوں کو لے کر پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ترکی کو ایٹمی طاقت بنانے جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کا پلان بھی تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ کے اندر ایک سینیٹر نے ایک بل پیش کر دیا، اور اس بل کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک میجر نان نیٹو الائی ہونا، یعنی پاکستان نیٹو کا ایک اتحادی تو ہے لیکن ایسا اتحادی ہے جو ڈیزگنیشن ایز نان نیٹو الائی، یہ اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک امریکی کانگریس مین NGP انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کا یہ اسٹیٹس ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، 17 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو نیٹو کے اتحادی ہیں، اور ان میں ایک پاکستان بھی ہے ان کا اتحادی۔ نیٹو اتحادی ہونے کی وجہ سے پاکستان نے دہشت گردی کے مقابلے میں بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان اب نئی راہیں کھول رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کو اپنے فائدے اور نقصان دیکھنا ہوں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنے نئے اتحادی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بنا رہا ہے۔ اگر میجر نیٹو اتحادی کے اسٹیٹس کو ختم بھی کر دیا جائے تو پاکستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ سارا کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایران، پاکستان، چائنا، ترکی، ان سب پر پابندیاں لگاؤ۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو تجارتی انقلاب آنے والا ہے، جو تجارتی انقلاب دنیا میں آنے والا ہے، اس کو آنے سے پہلے ہی روکا جائے، ورنہ امریکہ اور مغرب دنیا کی سرداری سے پیچھے ہو جائے گا، دنیا کی سرداری نہیں کر سکے گا۔
ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि दुनिया की सरदारी कायम रखी जा सके। नाज़रीन, हमें आपकी राय का बहुत इंतजार रहेगा। यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।